السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جب کل کہا نہ ہم نے، واسطے یا لیے، ملائکاتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، لی آدم کو، پس سجدو سجدہ کیا انہوں نے، اللہ سوائے ابلیس کے، ابا انکار کیا، واستکبارا اور تکبر کیا، وکانا اور ہوا، من الکافرین کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبارا وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں اب ان کا سلسلہ پچھلی آیات سے ہی ہے جو ہم نے پہلے آیت نمبر 33 پڑھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بنا پر برتر کا ثابت کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حکم دیا کہ تم لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو۔ تو سجدہ تعظیمی جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سجدہ کرنا، یہ عبودیت کا سجدہ نہیں تھا کہ اللہ کو جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، بلکہ یہ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو ایک تعظیم کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور علم سے نوازا ہے، اور تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو حکم دیا تھا۔ تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ بات کہی کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو، تو ان سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کر دیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کی بنا پر ہم سے برتر ہے، اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اب انکار کس نے کیا؟ ابلیس نے۔ ابلیس جو کہ ایک بہت بڑا جن تھا۔ تو پہلی آیات میں بھی آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، تو اس نے جب انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے ابلیس کا نام دیا۔ ابلیس کا جو لفظ ہے وہ بلاسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بھلائی سے نا امید کر دینا۔ تو ابلیس کے لفظی معنی کیا ہوئے کہ وہ جسے بھلائی سے محروم کر دیا گیا ہو۔ تو ابلیس جو تھا وہ ایک بہت بڑا جن تھا۔ مختلف مفکرین، عالمین، مفسرین مختلف اپنی آراء دیتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں جن سے مراد فرشتوں کا وہ گروہ ہے جو جنت کا خازن تھا اور جن کہلاتا تھا، لیکن قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ چونکہ ابلیس کی تخلیق آگ سے ہوئی، اور اگر وہ فرشتہ ہوتا تو ناری کی بجائے نوری ہوتا، یعنی آگ کی بجائے وہ نور سے بنایا جاتا جس طرح کے فرشتوں کو بنایا گیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابلیس جو تھا وہ ایک جن ہی تھا، چونکہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا۔ تو اس میں ابلیس کا جو غرور اور تکبر ہے اس کے بارے میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس نے غرور اور تکبر کی بنا پر سجدہ تعظیمی سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو گارے سے، مٹی سے بنایا ہے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی کہ اس کی وجہ سے کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، وہ اس گھمنڈ میں مبتلا تھا کہ میں ان سے جو مٹی سے بنائے گئے انسان ہے اس سے زیادہ برتر ہوں۔ تو پھر اس نے جب دیکھا کہ ایک مٹی اور گارے سے بنایا ہوا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھ پر فوقیت دے دی ہے، تو وہ تکبر کی بنا پر
بہت یعنی کہ حسد میں پڑ گیا، اور پھر اس نے اللہ تعالیٰ کو ایک طرح سے چیلنج کیا کہ اے اللہ، تو نے کہا ہے کہ اس لیے میں نے اس آدم کو پیدا کیا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ کس طرح صراط مستقیم پر چلتا ہے، اور میں اسے چاروں طرف سے گھات لگا کر کمزور کر دوں گا۔ لہٰذا اسی بنا پر شیطان کا نام جو تھا وہ شیطان پڑ گیا، ابلیس ہو گیا، اور یہ کفر کرنے والوں میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم، مسکن، سکونت رکھ، انتا، تو، و زوجکا، اور تیری بیوی، تیری زوجہ، الجنت، جنت میں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، راغدن، سیر ہو کر یعنی کہ خوب پیٹ بھر کر، حیثو، جہاں سے، شیتما، تم چاہو، وا، اور لا، نہیں، تقربا، تم دونوں قریب جاؤ، حاضے ہی، اس شجرتا، درخت کے، فا، پس، تکونا، تم ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے، یعنی کہ اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا اے آدم، تو اور تیری زوجہ یعنی کہ جو اماں حوا ہیں وہ جنت میں سکونت رکھو، اور اس میں سے خوب پیٹ جی بھر کر کھاؤ، اور جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کے بعد انہیں جنت میں رکھا گیا۔ تو جنت کیا ہے؟ جنت پہلے بھی پہلی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ باغات ہوں گے جس میں بہت سارے درخت، سبزہ ہی سبزہ ہوگا، ہر طرف خوبصورت ندیاں، پانی کی، دودھ کی، شہد کی بہتی ہوں گی اس کے اندر نہریں، اور اس کے پھل جو ہوں گے اتنے انتہائی لذیذ اور میٹھے ہوں گے۔ تو یعنی یہ جنت میں جب حضرت آدم کا قیام کیا گیا تو وہاں پر وہ اکیلے تھے، تنہا انسان تھے، ان کا دل نہیں لگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کی خاطر حضرت اماں حوا کو، ان کی ساتھی کو یعنی ان کے زوجہ کو پیدا کیا۔ تو روایت میں ہے کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے، حضرت اماں حوا جو تھیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا اور کہا کہ تم دونوں جنت میں آرام سے زندگی بسر کرو، اور جنت میں دونوں کو آباد کرنے کا شاید اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارادہ کیا ہو کہ انسانی فطرت جنت سے اچھی طرح سے مانوس ہو جائے اور اسے جنت سے انس اور محبت پیدا ہو جائے، تاکہ یہ جب یہاں سے نکل کر دنیا میں جائے تو اس کے دل میں اس جنت کی تمنا قائم رہے اور وہ جہنم سے بھی ڈرے اور آئندہ کے لیے اچھے کام کرے۔ تو اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس جنت کے اندر جہاں سے دل چاہے پیٹ بھر کے خوب کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب اس میں شجر ممنوعہ سے کھانے کی ممانعت جو دی گئی، انہیں کہا گیا کہ اس کوئی بھی وہ ایک درخت تھا۔ اب اس کے بارے میں اس درخت کی جو تفصیل ہے وہ قرآن اور حدیث سے کہیں بھی اس میں بیان نہیں ہوئی کہ جو کہا جائے کہ کون سا درخت تھا۔ بعض مفسرین یعنی کہ خود اپنے وہ جیسے کہتے ہیں کہ اپنے وہ خیالات کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی کہتے ہیں گندم کا درخت تھا، کوئی کہتے ہیں کسی اور چیز کا درخت تھا، یہ یعنی قرآن و حدیث میں اس کے واضح کوئی بھی درخت کا نام نہیں ہے۔ تو اس درخت کے بس ایک درخت کا بیان ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آگے اگلی آیت میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا یعنی کہ ان دونوں کو شیطان نے، انہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکال دیا، مما، اس سے، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، اس میں،
وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض لبعض بات کے لیے، عدوٌ دشمن ہوں گے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرٌ ٹھکانہ ہوگا، ومتاع اور سامان، الی حین مقررہ مدت تک۔ تو جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکایا اور ان کے پاس کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کے پاس اس کا پھل کھانے کے لیے اس سے منع کیا ہے کہ تم دونوں لمبی زندگی نہ پاؤ اور تمہیں موت آ جائے اور تم مر جاؤ اور تمہیں جنت تمہاری یہ ختم ہو جائے۔ تو وہ پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا اس کی بات سن کے حیران رہ گئے کہ اتنی حسین جمیل جگہ سے ہم نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، مر جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو پہلے تو انہوں نے اس پہ یقین نہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ پھر شیطان نے رو رو کر اللہ کی قسمیں کھا کر انہیں اپنا یقین دلایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں اور تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، تم اس درخت کے پھل کو کھا لو تاکہ تم لمبی ہمیشہ کے لیے زندگی، یعنی نہ تمہیں موت اس درخت کے پھل کھانے سے موت بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ کی لمبی زندگی بسر کرو گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہو گے۔ تو وہ دونوں سادہ لوگ تھے، اس لیے انہوں نے اس کی بات کو مان لیا، اس کی چکنی چپڑی خوش آمدانہ باتوں میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا۔ اور جیسے ہی اس درخت کے پھل کو چکھا تو ان کے یعنی فوراً اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں بھیج دیا اور اس جنت سے نکال دیا۔ تب انہیں محسوس ہوا کہ ہم لوگوں سے یہ بھول ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کر دیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جی تو طلباء اگلی آیات ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، تب اللہ حافظ۔